جو ہم سے پوچھا جائے گا، کویسچن ہمارے سے ہوگا، اس کے بارے میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا اس کو بھی کلیئر کرتے ہیں کہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، بخاری میں 2554 اور مسلم میں 1829۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ان کو فرماتے ہوئے انہوں نے خود سنا ہے، تم سب کے سب ذمہ دار ہو۔ ہر شخص کسی نہ کسی لیول پہ کسی نہ کسی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا کہ آدمی جو ہے نا وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، کیونکہ قوام ہے تو وہ اس سے پوچھا جائے گا اس کے گھر کے بارے میں، وہ نگران ہے، اس سے اپنے اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ دیکھیں آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کی تو اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا نا کہ ہم دوزخ کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نہیں معاف کریں گے، انہوں نے تو یہ کیا وہ کیا۔ آخر میں نا ایسے لوگ جیسے فار ایگزامپل نمازیں مس ہو گئی تھیں یا پھر ہم سے کوئی ایسی گناہ ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ جو مسلمان ہیں ان کو ان کی سزا پوری کرنے کے بعد پھر نکال لیا جائے گا، آخر میں ان کو نکالا جائے گا اور وہ نہر میں جو جنت کے بالکل باہر ہے اس میں سے پھر ان کو دوبارہ سے مطلب نہلا کے واپس نکالا جائے گا۔ تو یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، لیکن ایک آدمی یہ رسول اللہ کی حدیث تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کی نظر بھی اس کے اوپر نہیں ڈالیں گے۔ وہ پتہ ہے کون آدمی ہے؟ وہ ہے دیوس۔ دیوس وہ آدمی ہوتا ہے جس کے گھر میں، اس کے گھر وہ ذمہ دار تھا، اس کے گھر کی عورت اگر فحاشی کر رہی ہے، بے حیائی کے کام کر رہی ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ اب دیکھیے میں کئی دفعہ یہ کہتی ہوں کہ ہم نے نا فحاشی و بے حیائی کے معیار بدل دیے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک زمانہ آخر میں وہ آئے گا کہ ہم لیبل بدل دیں گے، اندر وہ غلط چیز ہوگی، باہر ہم لیبل چینج کر لیں گے، ہم ان چیزوں کے نام بدل دیں گے، ہم آرٹ کے نام پہ، ہم فیشن کے نام پہ، ہم ماڈرن ہونے کے نام پہ ہم چیزوں کو وہ چیزیں کر جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آئے گا تو وہ کیا کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں مر ہی جاؤں، مطلب میں ختم ہو جاؤں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں خوشی کے ساتھ اپنے گھر آتے، تو ان کو کوئی پرواہ نہیں تھا کہ گھر میں جو میری پہ ذمہ داری ہے میں دیکھوں کہ یہ پوری طرح سے وہ اللہ سے ان کو ملایا تھا کہ نہیں ملایا تھا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ حاکم ہے گھر کا نا۔ اور اچھا اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کہ عورت اپنے خامند کے گھر کی نگران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، رعیت کہتے ہیں گھر کے لوگ جو ہوتے ہیں نا جو اس کے انڈر ہوتے ہیں، کہ گھر میں رہنے والے اور دیگر افراد جو اس گھر میں رہتے ہیں ان کے بارے میں باس پوچھ ہوگی، پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہمیں بچے، بات ہوتی ہے نا کہ اب وہ سنتے نہیں ہیں، ایسے غلط سوسائٹی میں چلے گئے، ایسے غلط طرح سے کپڑے پہنتے ہیں بچے اور یہ وہ، اور پارٹیز میں ایسے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو ہم سے تھوڑی پوچھا جائے گا اب ہم کیا کریں۔ لیکن دیکھیے عورت سے اپنے خامند کے گھر کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب میں یہ جب پڑھی تھی نا کہ مجھے یہ بھی اتنی کیوٹ بات لگی کہ عورت سے اس کے ہاں اور اس کی رعیت گھر میں رہنے والے اور خامند کے گھر کی نگرانی اور خامند کے بچے جو ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میں نے کہا دیکھیں یہاں پہ خامند کے بچے کا جو ورڈ تھا نا مجھے وہ بھی تھوڑا سا ایسا لگا، میں نے کہا وہ بھی میں مینشن کر دوں۔ اچھا جو نوکر ہوتے ہیں نا خادم، اس سے اپنے آقا کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی رعیت کیا ہے، اس کا جو آقا ہے اس کا مال و اسباب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے اپنے اپنے دائرے میں جو نگران و ذمہ دار ہو وہ سب سے اس کی رعیت کے بارے میں باس پوس ہوگی۔ ہر فرد چاہے وہ حکمران ہو، ایک آدمی ہو، حتیٰ کہ گھر کی چار دیواری میں رہنے والی عورت ہو، اس سے بھی اس کی رعیت کے بارے میں کہ اس نے اپنے فرائض ادا کیے تھے کہ نہیں، اس نے بچوں کی اصلاح کی تھی کہ نہیں، اس نے عدل انصاف قائم کیا تھا کہ نہیں، اور ان سب ذمہ داریوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی میں یہ کہتی ہوں نا کہ جو کہتے ہیں نا کئی دفعہ کہ فارغ اتنے ٹائم اتنا تھا یہ وہ کچھ بھی، میں کہتی ہوں کیسے اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے ہر لمحے کا سوال ہوگا، ہر چیز کا جواب دینا ہے، تو بندہ تو میں کہتی ہوں پتہ نہیں سارا دن کہاں گزرے، کس سوچ میں گزرے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ ہمزہ کریں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی، اب یہ غور سے سنیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، آنکھیں، کان، ہونٹ، بات، زبان، ان ساری پوری نعمتیں آپ سوچ لیں، یہ تو میں اوپر والی رکھ رہی ہوں نا، ان کے بارے میں جب ہم غلط طرح سے استعمال کرتے ہیں، غلط کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ کچھ ایسے بہت ایسی والی حرکت کر دی، وہ چیز جو ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، ہم اپنی زبان سے جو گناہ ایسے کرتے ہیں، ان کی سزا کے بارے میں ہوگا کہ اللہ نے وہ نعمتیں تمہیں کیوں دی تھی اور تم نے ان کا استعمال کیا ہے، اور اگر تم نے ان کا یہ استعمال کیا ہے تو پھر تمہاری سزا کیا ہے۔ آج کی پوری کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے اور اللہ سے ساتھ ساتھ ہم دعا کریں گے کہ یا پاک پروردگار ہمیں توفیق عطا کرنا کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھ سکیں، ایک ایک لفظ کی ڈیپتھ کو ہمارے دل کے اندر اتار دے، کیونکہ آج کی کلاس میں جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منشن کی ہے نا، آنیسٹلی کسی نہ کسی لیول میں ہم میں سے ہر کوئی خواہ وہ قرآن کے کتنے بھی نزدیک ہو جاتا ہے، کلاسز دن رات لے رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی کسی نہ کسی صورت میں انوالو ہو جاتے ہیں، انلیس کہ ہم لوگ اتنے کانشیس ہو جائیں کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو روکنا ہے، کیونکہ اتنی خوفناک سزا ہے۔ اور دیکھیے یہاں پہ ہم اس سورہ میں سورۃ ہمزہ، اس کی آیات جو ہیں ٹوٹل وہ 9 ہے صرف، اور رکوع جو ہے وہ 1 ہے۔ اب اس میں ہم شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل، اب یہاں پہ دیکھیے کہ اس کا سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز جو ہے نا، یہ بڑا انیوژل ہے، یوزلی ایسے کسی سورہ کا آغاز نہیں ہوتا، سوائے آپ دیکھیے اسی پارہ میں ہم نے پہلے ایک اور سورہ پڑھی تھی، 2 صورتیں پورے قرآن میں ایسی ہیں جس کا آغاز ویلن سے ہوا ہے۔ ویلن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تباہی ہے، بربادی ہے، ایسے شخص کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ ایک اس کا معنی تو آتا ہے کہ کسی کو بددعا دینے کا، اور دوسرا آتا ہے انفارمیشن کے طور پہ، جیسے اگر اس کا مطلب ویلون کا یہ بھی لیا جا سکتا ہے تباہی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یا پھر تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو محبت کرنے والے ہیں، ہے نا؟ ہم میں سے ہر ایک کو یہ پتہ ہے اس بات کا، اور ہم اسی پہ گمان کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت رحمان ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تھی نا، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کو کریٹ کیا تھا۔ رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رحمت کو کریٹ کیا تو اس کے 100 حصے بنائے، 100 حصے کیے اس کا ایک حصہ اس دنیا میں ہے، اس کا ایک حصہ اس پوری دنیا میں آپ کو جتنی محبت ملتی ہے، آپ دیکھتے ہیں جانور، وحشی جانور بھی اپنے بچوں کو کیسے سنبھال کے رکھ رہے ہوتے ہیں نا۔ آپ دیکھیے ایون مرغی کو آپ دیکھیے، وہ اپنے پنجے کے نیچے اپنا بچہ نہیں لیتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں وہ محبت ہے۔ وہی 1% محبت پوری کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے آپ ایک ماں کا دل سوچیں، آپ میں سے جو بھی مائیں ہیں آپ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں کہ ہماری محبت اپنے بچوں کے لیے کیسی ہوتی ہے۔ وہ 1% محبت کی وجہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ماں سے پیار کرتے ہیں، یہ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 99%، 1% محبت دنیا میں ہے، 99% محبت جو ہے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ مومن کو، انڈرلائن کریں، مومن کو جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں نا، مومن کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے۔
इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह सजदा में फरमाया फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअम बिमा कानू यामलून। कोई जान ही नहीं सकता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या नेमतें, क्या-क्या रहमतें, क्या-क्या मोहब्बतें छुपा के रखी हुई हैं उस मोमिन बंदे के लिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक दुनिया में ज़िंदगी गुज़ारता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इतने रहमान हैं, इतने रहीम हैं, वो इस वक़्त हमें जब ये बताते हैं कि वैलुन कि तबाही है, बर्बादी है ऐसे लोगों के लिए जिनका आगे ज़िक्र आएगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने नाराज़गी से कैसे कह रहे हैं? ये बात समझ आएगी तो हमें आगे समझ आएगी ना, हम अपने कैरेक्टर को ठीक करेंगे, हम सोचेंगे कि हमने अपने आप को कैसे ठीक करना है। अच्छा, वाइल का लफ्ज़ जो है ना, अब इसके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं कि ये जो एक खौफ का वर्ड आता है ना, आपने अक्सर बच्चों से भी सुना, माँओं से सुना होगा कि बच्चे कहते हैं कि क्या हमें सारा वक़्त डराती रहती हैं, या फिर हम बच्चों को क्या कहें, बच्चों को तो ऐसे बात कहते हैं तो बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि सारा वक़्त तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमें डराती रहती हैं, इसलिए तो बच्चे ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। बहाने होते हैं ना जैसे हमारे पास, क्योंकि हमारे पास सही वाला इल्म नहीं है। अब देखिए, साइंस अगर ये कहती है, ये इस सूरह में डराया ही हुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। साइंस हमें जब ये कहती है कि जब इंसान के अंदर खौफ आता है ना, तो खौफ इंसान को एग्जिट स्ट्रैटेजी जो होती है वो उसको इंसान को मिल जाती है, वो उसको प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर ये डर होगा कि बाहर निकलना है, डर ही होता है ना, जैसे हम बच्चों को कहते हैं बेटा ध्यान से गाड़ी चलाना, देखो एक्सीडेंट ना हो जाए, खौफ होता है ना। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमें ये खौफ होता है कि फलां चीज़ खाने से अगर किसी को शुगर है तो कहेंगे देखो, ये खौफ की मैं आपको डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट कलर्स बता रही हूँ कि अगर आपको ये खौफ होगा कि ना शुगर नहीं ज़्यादा खानी, देखो तुम्हें पहले ही शुगर है तो ज़्यादा बीमार हो जाओगी, देखो ये चीज़ ना खाना, ब्लड प्रेशर तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा, देखो ये ना खाना, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा। कहते हैं ना, ये कौन सा खौफ होता है? ये अपने आप को सेफ्टी करने का होता है। खौफ होगा तो बचत होगी ना, हम अपने आप को देखते हैं कि हमने कैसे एग्जिट पॉइंट लेना है। अच्छा, अब दूसरा देखिए कि जब हम पाकिस्तान में यहाँ से जाते हैं, जब हम ये सुनते हैं कि जब हम बाजार में जाएंगे, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो बी केयरफुल, क्योंकि हो सकता है फ़ोन तुम्हारे हाथ में हो, वहाँ पे छीन लेते हैं फ़ोन, तो हम क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं ना। जेवर गोल्ड का या ऐसे पहन के नहीं बाहर जाना, खतरा है। घर में चोरों का खतरा है तो क्या करते हैं, घर में दरवाजे बंद करते हैं ना, अच्छे से लॉक करते हैं, या फिर चौकीदार बाहर बैठा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें साइंस ये कहती है कि ये हेल्दी खौफ होता है। खौफ होगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इस आया में हमें बताया, तो ये वाले खौफ कौन से होते हैं? देखिए, मुत्तकी का खौफ क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुत्तकी को क्या कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम तकवा इख्तियार करते हो तो तकवा क्या है कि उम्मीद एंड खौफ के बीच की जगह उम्मीद भी है और खौफ भी है। हम तो बेखौफ होके बैठ जाते हैं, नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहीम है, करीम है, अल्लाह ने कुछ नहीं करना। ऐसा कभी ऐसा हुआ? वो खौफ जो हजरत, आप देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत उस्मान, इनमें से आप सारों को ये देखिए कि ये तो अशरा मुबशरा में थे, इनको दुनिया में जन्नत की बिशारत थी। हम में से किसी को है ये बिशारत? कैसे? वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को रसूल अल्लाह ने कहा कि जन्नत के सातों दरवाजे पुकारेंगे कि इधर से मेरे, ताकि उनको वो शर्फ हासिल हो कि वो मेरे अंदर से यहाँ से गुजर के गए हैं। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं जिस वक्त नमाज पढ़ते थे उनका पूरा जिस्म कांपता था, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हाजिर होने से, अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह की खशियत से। और हमें वो खौफ ही नहीं होता। हम समझते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे। आज की देखिए सूरह में हमने ये बेइंतहा बार पढ़ी होगी, हम नमाजों में भी पढ़ते हैं, हम इतनी छोटी सी सूरह हमें सबको याद होती है। तो हमें आज ये देखना है कि क्या ऐसा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ हमारे अंदर पैदा हो जाए। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि देखो, जहाँ पे दो इंसान होते हैं ना, अकेले नहीं मिलना। लड़का लड़की अगर अकेले हैं तो तीसरा शैतान है, फिर हमें खौफ नहीं आता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं देखो,
تمہاری زبان کا زہر جو ہے نا وہ اتنا برا ہے، جب تم کسی کو تان دیتے ہو، تم کسی کے بارے میں ہیوملیٹ کرتے ہو، تمہاری آنکھیں اگر غلط چیزیں دیکھتی ہیں، تمہارا دل جو ہوتا ہے نا وہ اس میں وہ خشیت نہیں رہتی، تمہارا دل خراب ہو جاتا ہے۔ تمہارے دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک روحانیت ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، تمہارے دل کے اندر وہ بلیک ڈاٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، کالا سیاہ دل ہو جاتا ہے۔ جس دل میں ایسا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں آئیں گے۔ ہم کو ڈرتے ہیں اس بات سے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے ڈاٹ لگ گئے، ان کو ہٹانا بھی ہے، کیسے ہٹانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو سب کچھ بتایا، پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہے۔ آج کی سورہ میں اللہ سے دعا کر کے کہ یا پاک پروردگار ہمیں اپنا خوف عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویلن، تباہی ہے، بربادی ہے، لکلی، اب لکلی کو ذرا انڈر لائن کریں کیونکہ ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں مسلمانوں کے لیے تو تھوڑی ایسی، ہم تو کلمہ گو ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہر ایک کے لیے، لکلی، ہر انسان کے لیے بربادی ہے۔ کون سا انسان؟ ہمزۃ اللمزہ، جو عیب لگاتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، جو لوگوں کو ہیوملیٹ کرتا ہے، جو لوگوں کی انسلٹ کرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اوہ میں تو بڑی کوئی چیز ہوں، آنکھوں سے اشارے کرنا، چلاکیاں کرنا۔ دیکھیں جس وقت کوئی کسی کو ہیوملیٹ کرتا ہے نا یا کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کرنے والا تو کر جاتا ہے، جس پر ہوتا ہے نا اس سے کبھی پوچھ کے دیکھیے، وہ ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، وہ اندر اس کا کہتے ہیں نا کہ دل چکنا چور ہو جاتا ہے، وہ ویسے ہو جاتا ہے، اتنی انسلٹ وہ فیل کرتا ہے۔ اور کسی کے لیے تو وہ جس مذاق ہوتا ہے کہ پارٹی میں بیٹھ کے کسی کو کچھ بھی کہہ دیا، آنکھوں سے اشارے کے دیکھو ذرا کیسے کپڑے پہن کے آئی ہے، دیکھو ذرا اس کو تو طریقہ ہی نہیں آتا، یہ تو کیسے چل رہی ہے، دیکھو اس نے ایسے کیا۔ ایون آپ دیکھیے فیملیز میں، باہر کے لوگ تو باہر کی بات ہے، فیملیز میں نند دیور جٹانی درانی، یہ سارے رشتے اللہ حکم، میں اس لیے نام لے لے کے بول رہی ہوں کیونکہ اس کی سزا بڑی سخت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے روکیں۔ جب تک ہم کانشیسلی اپنے آپ کو نہیں روکیں گے یہ چیز نہیں رکتی ہے، کیونکہ آدھی سے زیادہ تباہی تو ہماری اس پہ ہو جاتی ہے کہ دکھ سکھ، کہ یہ اگر کہیں بھی نا کہ اماں نہیں بات کرو، امی ایسی بات چھوڑو، فار ایگزامپل امی کو ہی کہہ رہے ہیں، امی بھابھی کے بارے میں کوئی شکایت لگا رہی ہیں تو ہم کہیں گے، تو وہ کہیں گے لو جی یہ تو فائدہ ہی نہیں ہے، دکھ سکھ ہی نہیں سنتی ہے، ہوتا ہے نا ایسے۔ لیکن مجھے یاد آ رہا تھا میری امی ایک زمانے میں مجھے کہتی تھی کہ یہ کوئی بات ہوتی تھی تو کہتی تھی اس کو تو بالکل پتہ نہیں لگتا، یہ کوئی دکھ سکھ نہیں سنتی، اس سے تو اچھا تھا وہ چٹو وٹا نہیں ہوتا وہ پیدا ہو جاتا۔ اللہ اکبر، ایسے تانے میں ملتے ہیں، لیکن پیار سے کہتی تھی۔ تو مجھے بولتے بولتے مجھے صدیوں سے یہ بات ان کے وہ ورڈ بھول گئے ہوئے تھے، تو اب ایک دم سے یاد آیا بولتے ہوئے۔ تو دیکھیں یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا، اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا وعید دی ہے، کیا اتنی خوفناک بات ہے۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ ایک آیا اگر آپ اسی پہ غور کرتے رہنا، آنیسٹلی ہماری پوری زندگی ایک لائن پہ آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ حجرات میں فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں کہ اللہ کریم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اچھا اب اس کو دیکھیں، غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ غیبت پیٹھ پیچھے ہوتی ہے نا، وہ انسان وہاں پہ نہیں ہوتا، جیسے مردہ انسان ہوتا ہے تو وہ تو اس کو تو پتہ نہیں ہے نا، فار ایگزامپل اس کو تو کوئی پین نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا گوشت کھانا ایگزیکٹلی وہی ہے کہ بندہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی بات کرے، اینی بات اس کی اگر کرے، ہاں اچھائی بیان کر رہے ہو تو اور بات ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی اس کی غیبت کرو یا اس میں وہ چیز تھی پھر بیان کرو، وہ بھی غیبت کے اندر آ جائے گی، کہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں وہ تو اس کے اندر ہے میں اس لیے بات کر رہی ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کون سی باتیں ایسی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ جمہور علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 40 سال ہی بنتے ہیں نا،
تو اگر 55 ڈیز کا حساب لگاتے ہیں تو محرم کا آلموسٹ آخر ٹائم آ جاتا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب یہاں پہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کی ڈیٹ جو ہے نا وہ تو کنفرم ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی ڈیٹ ہے۔ لیکن جب وہ پیدا ہوئے تھے نا اس زمانے میں کوئی رواج نہیں تھا کہ ڈیٹ کو یاد رکھا جاتا تھا۔ لوگ جو انسیڈنٹ ہوتے تھے نا اس سے ریلیٹ کرتے تھے کہ اچھا اس زمانے میں یہ ہوا تھا۔ اب دیکھیے کہ ہمارے بھی جیسے ہماری عمر سے پہلے ہماری امیوں کا زمانہ جو تھا نا، امی کی بھی ڈیٹ آف برتھ مجھے جہاں تک پتا ہوتی تھی نا تو ہم پوچھتے تھے امی آپ کب پیدا ہوئی تو وہ ایک سیزن کے حساب سے کہ اچھا وہ فصل کٹنے کا سیزن تھا، یا سم ٹائم کسی اور سے پوچھتے تھے تو بارشوں کا مہینہ تھا، سون بھادوں کا وہ کہتے تھے مہینہ تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ اچھا جب انڈیا پاکستان سیپریٹ ہوا تھا تو اس زمانے میں میں اتنے سال کی تھی، تو اس سے اندازہ لگاتے تھے کہ میں اتنے سال کی ہوں۔ تو یہ تو بعد میں جب آئی ڈی کارڈ بننے شروع ہوئے، شناختی کارڈ جو بنتے تھے، اور اس وقت بھی ایک ہوا کہ ایک کنفرم ڈیٹ پتہ چلتی تھی کہ اچھا یہ ڈیٹ میں فلاں پیدا ہوا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ جس برتھ ڈے سیلیبریشن اور پھر سیلیبریشن کی طرف جب آئے تو ہر چیز کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا، اور یہ وہ تو یہ پھر آہستہ آہستہ چیزیں ابھی ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے۔ تو اس وجہ سے جو پیدا ہونے کی ڈیٹ تھی نا اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، لیکن اگر جمہور علماء کو دیکھو تو پھر وہ ہمیں 12 ربیع الاول کی ڈیٹ ملتی ہے۔ اچھا اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بہت دفعہ یہ بھی پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ جو تھے، جو مشرکین مکہ تھے، جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیتے تھے تو کہتے تھے نا کہ اچھا ہم تو نہیں مان رہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ آسمان سے پتھر برسائیں ہمیں بھی پتہ چل جائے۔ تو یہ کیوں کہتے تھے؟ یہ اسی وجہ سے کہتے تھے کیونکہ دے نو کہ عامل فیل جو تھا، ہاتھیوں والا جو واقعہ ہوا تھا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا گھر بچانے کے لیے آسمان سے پتھر برسائے تھے، وہ جو پرندے آئے تھے ان کے منہ کے چونچ کے اندر جو پتھر تھے، تو وہ اس لحاظ سے کہتے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں بیان کیا۔ اور پھر اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ انفال کی آیت نمبر 33 میں دیا تھا کہ یہ جو مانگتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں، وہ پہلے کیا کہتے تھے؟ فَأَمْطَرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ کہ آسمان سے ہمارے لیے پتھر برساؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے ان پہ عذاب نہیں لے کے آتے کیونکہ ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو استغفار کرتے ہیں۔ دیکھیں استغفار کی بھی کتنی، اب ہمارے درمیان تو رسول اللہ ہے نہیں ہے نا، لیکن عذاب سے بچنے کے لیے استغفار اتنی بڑی بات ہے۔ یہ دو چیزیں مینشن ہوئی تھی کہ رسول اللہ ان میں موجود ہیں اور دوسرا لوگ استغفار کرتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ اچھا اب یہاں سے ہم ایک ہسٹری دیکھتے ہیں، ہم ورلڈ ویو دیکھیں گے اس وقت کا کہ عرب میں 3 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا اس میں، ایک عراق کا علاقہ تھا اور ایک شام کا تھا، تو اور بغداد اور دمشق جو ایریا تھا نا اس میں 600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اچھا اور تیسرا کون سا ایریا ہوتا تھا؟ الجزیرہ۔ الجزیرہ جو تھا نا وہ گلف اور یو اے ای کا جو ایریا ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ تو ابھی سب سے پہلے ہم گلف کو دیکھیں گے کہ یہ اس وقت کیا حال تھا، کہ اس میں گلف کے اندر کیا آ رہا تھا، یمن کا ایریا آتا تھا۔ یمن تھوڑا سا ہٹ کے تھا لیکن تھا انہی کا ایریا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایریا جو تھا، اب یہ غور سے، اب آپ سٹوری پوری اسی طرح سے سنیں گے نا آپ کو کبھی نہیں بھولے گی کیونکہ سٹوری اکثر یاد رہتی ہے۔ اچھا اگر آپ دیکھیں نا یمن کا ایریا، تو یہ سمندر کے 3 اطراف جو تھے نا وہ یمن کو لگتے تھے، تینوں سائڈیں یمن کو لگتی تھی۔ یہ اس زمانے کی سپر پاور تھی اور بہت ہی جیسے ہوتا ہے نا کہ ایگریکلچر کے حساب سے یا بند بڑے انہوں نے سمندر کے پاس تھے نا تو بند تھے انہوں نے بڑے بڑے بنائے ہوئے تھے، اور ہر ملک جو تھا وہ ان کی پورٹ یوز کرتا تھا تجارت کے لیے، وہاں سے پھر یہ دوسرے جو کنٹریز تھے نا وہاں پہ جاتے تھے، اور کیونکہ آ کے وہ ٹھہرتے تھے کاروبار کے لحاظ سے بھی، پوری دنیا اس وقت جن لوگوں نے آگے جانا ہوتا تھا وہ یہ کیونکہ آتے تھے وہاں پہ، تو ڈیفینیٹلی تجارت بھی زیادہ ہوتی تھی۔ انہوں نے جو سیر گاہیں جو ہوتی ہیں وہ ان کی بنی ہوئی تھی بہت خوبصورت، اور بہت آپ یہ سمجھ لیں کہ امیر ترین ملک تھا اس زمانے کا، سپر پاور تھا۔
अच्छा, अब ये लोग जो थे, इनके बारे में अब ये इलाका जो था ना तजारत की वजह से बहुत फ्लरिश भी कर रहा था। अच्छा, तीनों तरफ क्योंकि समंदर था, जैसे मैंने अब बताया आपको, तो बड़े-बड़े डैम इन्होंने तामीर किए हुए थे। अब क्या हुआ कि अच्छा, ये वो एरिया था जिसमें कौम सबा रहती थी। आपने सबा का, हमने कुरान में आता है ना वाक़या, जो कौम सबा भी इसमें थी, और अस्हाबुल उख़दूद जो हमने पढ़ा कि इन्होंने बड़ी-बड़ी जो खोदे थे, डिग किए थे, क्या कहना चाहिए, गड्ढे बनाए थे, और उसमें आग लगा के लोगों को फेंका था, जिनको जो इन क्रिश्चियन उस वक़्त यहूदी नहीं हो रहे थे। ये एक आगे आएगा, मैं इंशाल्लाह वो आपको बताती हूँ। तो ये वही एरिया है यमन का जहाँ पे कौम सबा भी थी और अस्हाबुल उख़दूद का वाक़या भी हुआ था। अच्छा, अब हुआ क्या कि 450 एडी में वहाँ पे एक सैलाब आया। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अज़ाब आया था। तो सैलाब आया तो सारा इलाका जो है ना इनका, वो उसके अंदर बह गया। अब क्या था कि वहाँ पे जो बचे-खुचे लोग थे, अब इकॉनमी पूरी तबाह हो गई, और जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर थे, जो बचे थे, वो भी वहाँ से निकल गए। अच्छा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे ना, तो 2 कबाइल थे वहाँ, औस और खिज़रज के नाम से। वो लोग ये वही थे जो यमन से इस टाइम पे मदीना आए थे, आबाद हुए थे वहाँ पे आके। तो ये इलाका जो था अब तजारत के लिहाज से कंप्लीटली कोलैप्स कर गया। ठीक है, ये अब यमन का वो वाला एरिया टाइम है जब 450 एडी में ये वाकया हुआ था। अब आप आइए दूसरी तरफ, अब मक्का में उस वक़्त क्या हाल था? अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा-ओ-अजदाद में से कुसै बिन कलाब, ये जो थे ना, इन्होंने, इनका बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से जितने भी लोग थे, उनको एक जगह पे, क्योंकि इर्द-गिर्द के एरिया होते हैं ना छोटे-छोटे, उधर भी लोग आबाद हो जाते हैं, तो उन्होंने उन सबको मक्का में दोबारा से एक जगह पे इकट्ठा किया, एक कबीले की सूरत में। अच्छा, कुसै बिन कलाब जो थे ना, इनके बेटे थे अब्द मनाफ। अब्द मनाफ के बेटे थे हाशिम। अब ये याद रखिएगा, थोड़ा-सा आपको ट्रिकी लगेगा इसमें, लेकिन लिख लेंगी ना जब आप, तो आपको याद आएगा, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो जानना चाहते हैं हिस्ट्री को और उनको अच्छा लगता है। जो तो लिसनर है उनके लिए खैर है, जो एज़ अ स्टूडेंट सुन रहे हैं वो ज़रूर लिख लें। अच्छा, हाशिम जो थे ना, उनके बेटे, हाशिम के बेटे, सबसे पहले क्या था, कुसै बिन कलाब। कुसै बिन कलाब के बेटे थे अब्द मनाफ। अब्द मनाफ के बेटे थे हाशिम, और हाशिम के बेटे थे अब्दुल मुत्तलिब। अच्छा, अब्दुल मुत्तलिब जो थे, उनके बेटे जो थे वो थे अब्दुल्ला। अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के दादा की बात कर रही हूँ, और अब्दुल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिराबी थे। तो ये थोड़ा-सा ट्री वहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बताया। अच्छा, जब हाशिम जवान हुए ना, तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको बहुत समझ अता की थी, और ये बहुत बिज़नेस माइंडेड भी थे। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये प्लान बनाया कि उस वक़्त, क्योंकि यमन के लोग तजारत के लिए ये लोग जाते थे, इनको पता था कि यमन कोलैप्स हो चुका है, वहाँ से तजारत निकल चुकी है, मतलब बड़े-बड़े इन्वेस्टर वहाँ से चले गए हैं। तो हाशिम को ये पता था कि मक्का जो है ना, वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितने भी इर्द-गिर्द के इलाके में मुशरिकीन मक्का थे, वो सारे के सारे, मुशरिकीन मक्का नहीं, जो वहाँ पे मुशरिक रहते थे, वो सारे के सारे हज करने, आप गौर करें ज़रा, उस ज़माने में भी ये मुशरिक लोग जो थे, ये हज करने मक्का आते थे। तो उसको ये पता था कि ये हब तो है मुसलमानों का ना, अब वो इसको एक तजारत के तौर पे भी उसका उसका नाम ऊपर ले जाना चाहता था, ताकि उसकी इकॉनमी अच्छी हो जाए। तो उन्होंने एक प्लान किया कि यूँ करते हैं कि खुद जो थे ना, वो शाम के एरिया में गए, और ताकि वहाँ के जो सरदार हैं या बड़े-बड़े लीडर्स हैं, वो उनसे बातचीत करें। अच्छा, बातचीत क्या करनी थी कि उनको ये कहें कि वो अपनी तजारत के लिए, क्योंकि अब यमन तो तबाह हो गया है, तो आप लोग हमारी पोर्ट इस्तेमाल कर लें। और जब वो अब इनकी पोर्ट इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनेटली रेवेन्यू आएगा, लोग आएँगे, ज़्यादा फ्लरिश करेगा मक्का। अब क्योंकि आप ये देखिए, हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है अच्छा, मक्का के लोग तो इतने कोई नालायक थे, और पता नहीं जहालत, और इस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहालत क्यों कहा इनको? क्योंकि वो अल्लाह के दीन से जाहिल थे, राइट? तो लेकिन आप दूसरी तरफ आप देखिएगा तो आपको हैरत होगी कि अच्छा, ये इतने समझदार होते थे ये लोग।
تو انہوں نے کیا کیا کہ خود یہ شام گئے، اپنے بھائی عبد شمس کو انہوں نے حبشہ بھیجا، اتھوپیا جس کو کہتے ہیں نا، اور تیسرے بھائی جو نوفل تھا اس کو عراق بھیجا، اور چھوٹے بھائی مطلب کو یمن بھیجا۔ اب یہ چاروں بھائیوں کو انہوں نے بھیجا کہ جا کے وہاں کے جو بڑے لوگ ہیں ان سے بات کرو، اور اور ان کو اس بات پہ لے کے آؤ کہ ایگریمنٹ کر کے آؤ کہ وہ ہماری پورٹ استعمال کریں۔ اب یہ جب چاروں بھائی واپس آئے تو ان کا بڑا نام ہوا۔ ان کو وہاں کے لوگ جو عرب کے لوگ تھے نا، مکہ کے لوگ تھے، ان کو ایک ٹائٹل اس وقت دیا گیا اصحاب الالاف کے نام سے، اصحاب الالاف کے نام سے ان کو لوگ پکارتے تھے۔ اچھا، اب دوسری طرف آپ آئیے، اب یہ تو مکہ کی جو ہسٹری ہے نا یہاں تک ہم رکھتے ہیں، اب دوسری طرف ہم آتے ہیں جو کرسچن ورلڈ تھا اس کے اندر کیا ہو رہا تھا۔ اچھا جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 300 AD میں رومن نے ایز اے اسٹیٹ اپنا جو ریلیجن تھا وہ کرسچن ڈکلیئر کر دیا، ٹھیک ہے، ایز اے اسٹیٹ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا۔ یمن میں بھی اس وقت کافی کرسچن تھے اور مشرق بھی آباد تھے۔ مشرق کون سے تھے؟ جو مکہ کے مشرق تھے نا، جیسے وہ لوگ بھی وہاں پہ مائگریٹ ہوئے تھے، تو مشرق بھی آباد تھے، دونوں قومیں تھی، کرسچن بھی تھے اور مشرق بھی تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یمن میں جوز بڑھنا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جو ایک سردار تھا نا، ابو نواس اس کا نام آتا ہے، ابو نواس جو تھا وہ یہودی ہو گیا، اور جب وہ یہودی ہوا تو اس نے لوگوں کو، جو اس کے اس زمانے میں پتہ ہے قبائل سسٹم ہوتا تھا، ایک ہوتا تھا سردار تو سارے پیچھے ویسے ہو جاتے تھے، اس نے پھر کیا کیا کہ زبردستی لوگوں کو جو کرسچن تھے ان کو اس نے یہودی بنانا شروع کیا۔ اسی پہ جو اصحاب الاخدود کا واقعہ ہوا تھا نا، ڈگ کر کے تو آگ لگا کے پھینکا تھا جو کرسچن تھے اس وقت کے، یہ واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جب اس نے یہ والا واقعہ، ابو نواس کیونکہ یہودی ہو گیا، اس نے لوگوں پہ ظلم کرنے شروع کر دیے، جب یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہوا تو ان میں سے ایک شخص بھاگ کر جو وہاں تھا شام کی طرف، ایک شخص بھاگا اور وہ شام کی طرف چلا گیا، ایک ہی بچا تھا اس وقت، تو ان میں سے اس نے شام گیا اور جا کے کرسچن کا جو کیسر بادشاہ تھا نا، کیسر، اچھا جو اس زمانے کے ان کے ٹائٹل ہوتے تھے، کیسر، ہر بادشاہ کو پھر کیسر ہی کہا جاتا تھا، تو اس کے پاس کیا، اس نے ابو نواس کی شکایت کی اور نجاشی کو خط لکھا۔ اب یہ نجاشی وہ نہیں ہے جس کی ہم نے سٹوری پڑھی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے جو اتھوپیا کے رولرز تھے نا ان کو نجاشی کہتے تھے، تو اس نے نجاشی کو خط لکھا جو حبشہ کا رولر تھا، تو کہ ہماری مدد کرے، اور یمن میں جو کرسچنز ہیں ان کے ساتھ یہ حال ہوا ہے، کیونکہ وہ کرسچن تھا بادشاہ، تو آپ ہماری مدد کریں اور وہاں پہ کرسچینٹی کو اگین بحال کریں۔ اچھا، اب نجاشی نے اپنی آرمی تیار کی اور ساتھ 2 لیڈر اس نے بھیجے، آرمی بڑی، ایک بہت ہیوج آرمی دی، اور ساتھ 2 لیڈر جو بہت اس کے تیز تھے، ان میں سے ایک کا نام آتا ہے اریاق اور دوسرے کا نام آتا ہے ابرہا۔ اب یہ ہے وہ ابرہا جو مکہ گیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اس نے یہ 2 بندوں کے ساتھ اپنی آرمی بھیجی۔ اچھا، اب یہ آرمی جب یمن آتی ہے تو ابو نواس کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی ہے، جس میں یہ ان کو جنگ کرتے کرتے سمندر کے بالکل قریب لے جاتے ہیں، وہاں سے یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب وہ جنگ جیت جاتے ہیں تو اب یمن میں کون ہوتا ہے کہ اریاق اور ابرہا یہ جیت گئے، اور اب یہ وہاں پہ رول کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب دونوں ہی اتنے سمارٹ تھے، اتنے تیز تھے، اب ان میں آپس میں کانفلکٹ ہونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا یوں کرتے ہیں کہ ہم دونوں آپس میں لڑائی کرتے ہیں، جو لڑائی میں جیت گیا وہ یا کا رولر ہوگا اور دوسرا ہار جائے گا، جو بھی ہوگا۔ اچھا، اب دونوں کی لڑائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس میں ابرہا کے ناک اور ہونٹ پہ اس کی تلوار سے، اریاق کی تلوار سے زخم آتا ہے، مطلب جیسے کہ تھوڑا سا کٹتا ہے، تو اس کی وجہ سے ابرہا کا نام جو ہے وہ جو ان کی ہسٹری میں آتا تھا نا، وہ آتا تھا اشرم کے نام سے، ابرہا اشرم اس کا نام اس وقت پڑ گیا تھا کہ وہ کٹا ہوا جیسے ہوتا ہے نا۔ اچھا، خیر اینی وہ جنگ ہوتی ہے، اس میں ابرہا جو ہے وہ اریاق کو قتل کر دیتا ہے، اریاق ختم ہو جاتا ہے اور ابرہا رول کرنا شروع کر دیتا ہے۔
اب جب نجاشی کو اس بات کی خبر ملتی ہے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ کیا ہوا، انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ وہاں کا حکمران بن گیا اس طرح سے۔ نجاشی نے ابرہہ کو خط لکھا کہ میں آ رہا ہوں یمن، اور تم سب کے سامنے اپنی ناک جو ہے وہ زمین پہ رگڑو گے، مطلب زمین پہ اپنا چہرہ لگاؤ گے، اور تم مجھے یہ اشورٹی دو گے کہ تم جو ہو میرے ساتھ لوئل ہو۔ اب ابرہہ بڑا تیز آدمی تھا، اس نے کیا کیا کہ 2 سیک منگوائے، جو بوریاں نہیں جیسے ہوتی، ایک کے اندر اس نے یمن کی مٹی بھری اور ایک میں اس نے اپنے ماتھے کے بال کاٹے اور اس نے وہ ڈالے، اور ساتھ اس نے اور بھی سیک تیار کیے جس کے اندر اس نے ہیرے جواہرات سونا یہ وہ ڈال کے اس نے بھیج دیا اس کو، بادشاہ کو، نجاشی کو بھیج دیا، اور اس کو کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کا فرما بردار ہوں، آپ کو اتنی دور آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو یمن کی مٹی بھی بھیج دی ہے اور آپ کو اپنے بال بھی دے دیے، آپ اس کو زمین پہ گرا کے اس کے اوپر اپنے پاؤں ملیں یا جو بھی کریں تاکہ آپ کو یہ احساس پتہ چل جائے کہ میں آپ کے لیے فرما بردار ہوں۔ اب نجاشی نے سوچا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ میرے لیے فرما بردار ہے، اس نے پھر اس کو ایکچولی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ وہاں کا رولر ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ نجاشی کو یقین ہو گیا کہ ابرہہ لوئل ہے تو اس کو ڈکلیئر کر دیا۔ یمن میں اس وقت 2 طرح کے لوگ تھے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، ایک مشرک تھے اور دوسرے کون تھے؟ عیسائی تھے۔ اب ابرہہ کے لیے یہ ایریا ایک نیا ایریا تھا، عیسائیت کو تو وہ جانتا تھا لیکن مشرکین جو مکہ کے مشرک تھے نا، ان کے کلچر سے یہ واقف نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ مشرک جو ہیں یہ لوگ ہر سال ایک ٹائم آتا ہے، ٹائم پیریڈ آتا ہے جس میں یہ لوگ سارے کے سارے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے وہاں کے ڈگنیٹی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ لوگ کہاں سارے کے سارے نکلتے ہیں اس ٹائم پہ؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی ایک ہولی جگہ ہے، وہاں پہ یہ ہر سال ادھر جاتے ہیں۔ ابرہہ نے پلان کیا کہ یہ اچھا اس طرح سے، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا یمن تو تباہ ہو چکا ہوا تھا، اکانومی خراب ہو چکی ہوئی تھی۔ اب ابرہہ نے پلان کیا کہ میں اس کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں کہ میں ایک چرچ بناتا ہوں، اور ہیوج چرچ بناتا ہوں، اور جتنے بھی کرسچنس ہیں میں ان کو یہ کہوں گا، وہ امپریس ہو جائیں گے دیکھ کے، تو ان کو کہیں گے کہ وہ بھی اسی طرح سے ہر سال ادھر آیا کریں گے، اس سے ہماری اکانومی بوسٹ کر جائے گی۔ اچھا، اب وہ چرچ بناتا ہے، اس میں کہتے ہیں ملکہ سبا کا جو تخت تھا نا، یاد ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے ملکہ سبا کے تخت کے بارے میں، اس میں جو ہیرے جواہرات تھے اس نے وہ وہاں سے نکال لے اور ہیوج خوبصورت ایک اس نے گرینڈ چرچ بنایا۔ اب چرچ بنا کے اس نے اناؤنس کیا کہ جو عیسائی ہیں سارے وہ ہر سال اس طرح سے آیا کریں۔ اب کیونکہ مکہ جو مشرک تھے وہ تو مکہ میں جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے تھے، اور ان کا ریلیجیس فرق طرح سے تھی، محبت تھی اس بیت اللہ سے۔ اب کرسچن جو تھے وہ اس سے امپریس نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ مطلب وہ ہر سال وہاں پہ کیوں آئیں گے؟ تو ابرہہ کا پلان یہاں پہ ناکام ہو گیا۔ اب اس کو تو سخت غصہ آیا کہ میں نے اتنا، اس نے پیسہ لگا دیا، سب کچھ کیا، لیکن اس طرح سے وہ چیز نہیں ہوئی۔ اچھا، اس نے پھر دوسرا پلان کیا کہ اب یہ سیکنڈ اس نے یہ کہا کہ اس سال جو بھی یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ جب جائیں گے ادھر، جو یمن میں رہنے والے، یہ حج کے زمانے میں بیت اللہ نہیں جائیں گے، وہ اپنا حج جو ہے، اب اس کو حج کا وہ نہیں پتا تھا نا، تو وہ اپنا حج جو ہے وہ اس چرچ میں کریں گے۔ اچھا، اس چرچ کا نام اس نے القلیس رکھا۔ القلیس اس چرچ کا نام تھا جو سنا شہر جو تھا نا وہاں پہ وہ بنا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ ادھر حج کریں گے۔ تو وہ جو مشرکین تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے تو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ابرہہ کا پلان سیکنڈ بھی فلاپ ہوا۔ اب کیا ہوا کہ اس کو اتنا اس چیز پہ پہلے سے غصہ تھا، تو اسی دوران میں کیا ہوا کہ مشرکین جو تھے نا، ان میں سے کچھ ینگ بچے تھے، وہ جیسے کہتے ہیں بون فائر کرتے ہیں کہ آگ جلا کے بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں رات کو۔ تو ہوا کیا کہ ہوا چلی، اب انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، ہوا چلی، اس سے کچھ چنگاریاں جو تھیں وہ جو قلیس اس کی چرچ تھا اس کے اندر چلے گی، جس سے وہ کچھ جو حصہ ہے نا اس کا وہ برن ہو گیا۔ اچھا، اب جیسے ہی ابرہہ کو پتہ چلا، اور اس کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ مشرک بچے جو تھے وہ لوگ اکٹھے تھے، اس نے سوچا کہ یہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے،
کیونکہ اسی دوران میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ اب اس نے سخت غصے میں آ کے کیا کیا کہ ابرہہ نے نجاشی کو خط لکھا کہ مجھے مدد چاہیے آپ کی، مجھے ہر صورت بیت اللہ کو ڈسٹروائے کرنا ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ غور کیجئے، یہ پلان اس طرح سے پہلے سے بن رہا ہے، رائٹ؟ وہ بیت اللہ کو ڈسٹروائے کرنے جا رہا تھا، لیکن یہ والا بہانہ کر رہا تھا نا۔ تو نجاشی نے اور اس نے کہا کہ مجھے ہمیں قریشی اکانومی کو ڈسٹروائے کرنا ہے، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ اچھا اس نے جو یمن کے لوگ تھے ان کو یہ کہنا شروع کیا کہ یمن تو اتنا ترقی والا ملک تھا اور اس طرح سے تجارت ہوتی تھی، تو جیسے ہی ہمارے اوپر اس طرح سے مشکل آئی تو مکہ کے لوگوں نے اس ساری اکانومی کو اپنی طرف لے گئے اور ہمارا یہ حال ہو گیا۔ تو اس نے یمن کے لوگوں کی ہمدردیاں اپنی طرف کر لی۔ اب یہاں پہ یہ کیا ہوا کہ جب اس نے یہ خط لکھا اس خط کے نجاشی کو کہ مجھے مدد چاہیے، میں بیت اللہ کو گرانا چاہتا ہوں۔ اچھا، نجاشی کو جیسے خط ملتا ہے، یہاں پہ لوگوں کو، مشرکین جو تھے ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے اس خط کے بارے میں۔ اب ان میں اور غصہ آتا ہے کہ یہ کیا مطلب ہمارے بیت اللہ کو کیوں گرانا چاہ رہا ہے، مطلب یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اس میں ایک ینگ لڑکا ہوتا ہے جو بہت جذباتی نہیں جیسے بچے ہوتے۔ اب ایک ینگ بچہ جو تھا وہ کیا کہتا ہے، وہ کلیس جاتا ہے جو اس کا چرچ تھا، اس میں وہ نجاست لے کے اس کی کچھ دیواروں کے اوپر مل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کہنے کو تو یہ تھا کہ وہ ایک بچے کی غلطی تھی، سب کی تو غلطی نہیں تھی، لیکن اس وجہ سے اب ابرہہ کو اور غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ اب تو ہر صورت میں خانہ کعبہ کو جا کے ڈسٹروائے کروں گا۔ اچھا جی، ادھر نجاشی نے کہا کہ میری پوری مدد تمہارے ساتھ ہے، میں تمہیں کچھ ہاتھی بھی بھیج رہا ہوں۔ اب ہاتھیوں کی تعداد جو ہے نا کئی ڈیفرنٹ آتی ہے۔ اب ہسٹری اگر جب آپ پڑھتے ہیں نا ڈیفرنٹ تفسیر میں آپ دیکھتے ہیں تو کئی جگہ پہ 12 آتے ہیں اور کئی جگہ پہ 1000 کے قریب ہاتھیوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ اب یہ اس نے اب آرمی تو بھیجی، لیکن اس نے ہاتھی کیوں بھیجے؟ نمبر 1 یہ کہ ابرہہ نے اس کو جو پلان بتایا تھا کہ خانہ کعبہ کو چین کرنا ہے، اور ہاتھی کیونکہ اتنے بھاری ہوتے نا تو ہاتھیوں کو جب وہ چلائیں گے ڈیفرنٹ سمت میں تو خانہ کعبہ برک بائی برک گر جائے گا۔ اب یہ اس کا پلان تھا۔ اچھا، سیکنڈ یہ تھا کہ مکہ کے لوگ جو تھے نا وہ ہاتھیوں سے واقف نہیں تھے، وہ تو اونٹ ان کے پاس ہوتے تھے، تو جب وہ اتنے بڑے بڑے ہاتھی دیکھیں گے تو وہ اور بھی خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ اب کیا تھا کہ یہ ابرہہ جو ہے یہ یمن سے، اب یہ آرمی آ جاتی ہے، ہاتھی آ جاتے ہیں، اب یہ یمن سے مارچ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یمن سے مارچ کیا تو یمن کے بارڈر پہ اس کو ایک قبیلہ تھا، اس کا جو سردار تھا نا ذو نفر کے نام سے آتا ہے۔ ذو نفر کو پتا چلا کہ یہ بیت اللہ کو گرانے جا رہا ہے۔ اس زمانے میں دیکھیں ان کو کتنی محبت تھی کہ بیت اللہ کو گرانے جا رہا ہے۔ اس نے اس کو بہت سمجھایا کہ تم نہیں کرو ایسے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس طرح سے نہیں تم کرو، یہ نہیں مانا۔ تو ذو نفر نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اچھا، اب یہاں پہ اتنی بڑی آرمی تھی، ذو نفر ہار گیا۔ اچھا، جیسے ہی وہ ہارا تو اس کو ذو نفر کو اس نے قیدی بنا کے اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ اب آگے قافلہ جاتا ہے، سفر آگے بڑھا تو ایک اور عرب قبیلہ ملا جس کے سردار کا نام تھا نفیل ابن حبیب۔ نفیل ابن حبیب نے بھی سیم یہی کیا کہ کیونکہ یہ عرب کے قبیلے کے لوگ تھے نا کہ تم بیت اللہ کو نہیں گراؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اس نے اس کی بھی بات نہیں مانی اور پھر قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی، وہ ہار گئے کیونکہ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے۔ اب جیسے وہ نفیل ابن حبیب کو قتل کرنے لگا تو اس نے کہا کہ دیکھو تم مجھے قتل نہیں کرو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہیں کیونکہ مکہ کا راستہ جو ہے کیونکہ یہ تو نیا تھا نا اس ایریا کے لیے، تو وہ آسان نہیں ہے، بہت پتھریلا راستہ ہے اور پہاڑوں میں سے اندر جا کے آنا ہے، تو میں تمہیں ایز اے گائیڈ تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تو تم مجھے قتل نہیں کرو۔ تو یہ اس طرح سے یہ جو تھے نا نفیل ابن حبیب وہ بھی اس کے ساتھ چل پڑے اور ایز اے قیدی ان کو بھی اس نے ساتھ لے لیا۔ اب کیا تھا، اب یہ طائف تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، طائف تک پہنچتے ہیں۔ طائف جو ایریا ہے نا وہ آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، یو نو دیٹ کہ یہ 70 کلومیٹر دور ہے مکہ سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک تو یہ پہنچ گئے۔ اب طائف میں 2 قبیلے تھے، حوازن اور بنو سوائف۔ بنو سوائف کے سامنا ان کا ہوا۔ اب
وہ बेचारों ने जब देखा इतनी बड़ी आर्मी और हाथी और ये वो डर गए। उन्होंने कहा हम तो इसका मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। उन्होंने इसको कहा कि ठीक है हम तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि तुम जो हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे खिलाफ हम किसी के साथ मिलके तुम्हारे लिए जंग भी नहीं करेंगे। वजह क्या थी कि इनका वहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्होंने बनाया था एक अल्लात के नाम से। इनका भी वो था एक गिरजा नहीं था जिसमें ये इबादत करते थे। ये तो मुशरिक थे ना। हमने जो पढ़ा ना लात, मनात, उज़्ज़ा, तो अल्लात जो था ना वो उसका बनाया हुआ था जहाँ पे इबादतगाह थी, जहाँ पे ये इबादत करते थे। तो इन्होंने उसको बचाने के लिए कि ये तो वो डिस्ट्रॉय कर देंगे हमारा इतना बड़ा, तो हम इसके साथ कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर उसने क्या कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारे साथ अपना एक गाइड भेजते हैं जो बहुत तेज़ है और वो तुम्हें वो आसान रास्ते जो हैं उस पे से ले जाएगा, और जिसको अबू रुगाल के नाम से आता है। आज भी अच्छा अबू रुगाल जो था ये उनके साथ अब जाता है। ये ताइफ से निकलते हैं तो जो अल मुगम्मस जगह आती है 7 किलोमीटर, अब 70 किलोमीटर से ये 7 किलोमीटर पे आ गए। 7 किलोमीटर के एरिया पे अब ये जो इनके साथ है ना अबू रुगाल, वो फौत हो जाता है। अब वहाँ पे ये रुकते हैं और फिर उसको दफनाते हैं। थोड़ा-सा जैसे रात होती है ना तो थोड़ा रेस्ट करते हैं कि अब सुबह अर्ली मॉर्निंग वो निकलेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए निकले थे ना तो वो तेज़ी से वहाँ से निकले थे, और उस ज़माने से लेके आज तक भी जब इसके अबू रुगाल की कब्र के पास से गुज़रते हैं ना लोग तो उसको स्टोन करते हैं, पत्थर मारते हैं। लोगों ने उस ज़माने से कि इसने बैतुल्लाह के अगेंस्ट जाके इनका साथ दिया था, जो अबरहा का साथ दिया था। अच्छा, अब इस मुकाम पर ये अबू रुगाल जो है वो फौत हो जाता है। अच्छा, ये जब रुकते थे ना काफ़िले, उस ज़माने में क्या होता था कि टेंट लगा देते थे और सारे काफ़िले वहाँ पे रुकते थे, और जो बादशाह होता था, सरदार होता था, उसका टेंट थोड़ा डिफरेंट होता था। उसी तरह से एक तख्त छोटा-सा वो साथ लेके आते थे, वो वही चीज़ क्रिएट करते थे कि ये बादशाह का टेंट है। तो इस तरह से अच्छा अबू ये जो था अबरहा, इस मकाम पे वो ये देखता है कि उसको दूर से ना ऊँट नज़र आते हैं, और ऊँट भी उसको, क्योंकि मक्का के लोग जो थे वो तो ऐसी वादी थी ना, पथरीली थी, तो चराने के लिए वो थोड़ी आगे वादियों पे भेजते थे अपने ऊँटों को चराने के लिए। अब अब्राहा ने जब ऊँटों को देखा तो इसने अपनी आर्मी के कुछ लोगों को कहा कि तुम लोग जाओ और जाके ये जो ऊँट है ना इनको पकड़ के ले आओ। अब जब वो गए तो वहाँ पे 200 ऊँट वो हाँक के अपने साथ ले आए। अब ये जो 200 ऊँट थे ना, ये पता है किसके थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे ना, अब्दुल मुत्तलिब, जिनको इनके 2 तरह से मुत्तलिब भी पढ़ा जाता है, मुतल्लिब भी पढ़ा जाता है। अच्छा, उनके वो ऊँट थे। अब वो हाँक के ले आए। अच्छा, अब क्या हुआ, अब वहाँ से जैसे वो हाँक के ले आते हैं, अब्दुल मुत्तलिब को ये इसकी खबर पहुँच जाती है। अब अबरहा जो था, आप स्टोरी सुन रहे हैं ना कि सो तो नहीं गए, मैं बोली जा रही हूँ। चलो ख़ैर है, इंशाल्लाह आई होप आप लोग एन्जॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को याद रहेगा इंशाल्लाह। आपको मज़ा आ रहा है? जी, 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 आप जाग रहे हैं, ठीक है। ठीक है। या अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, चलिए फिर स्टार्ट हो जाते हैं फिर से। अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या था कि अबरहा को क्योंकि अरबी ज़ुबान नहीं आती थी तो इसने अब ओके ठीक है, मुझे पता चल गया। अब आप स्टोरी सुने, लिखे मत। अच्छा, अबरहा को क्योंकि अरबी नहीं आती थी, इसने अपना एक बंदा जो है जिसको अरबी आती थी, अपना नुमाइंदा मक्का भेजा और कहा कि उनको जाके कहो कि मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम तुम्हारे साथ जंग करने नहीं आए, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, पहाड़ों पे निकल जाओ, कुछ भी करो, लेकिन हम खाना काबा को गिराने आए हैं। हम अपना काम करके चले जाएँगे, तुम्हें हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, अब वो जो गाइड है ना, सॉरी गाइड नहीं, नुमाइंदा आता है, तो अबू मुत्तलिब जो थे, वो तो सरदार थे, उनको आके मिलता है, उनको आके बताता है इस तरह से। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा उसको उनको पता तो लग जाता है कि ये तो इतनी बड़ी आर्मी आई है, तो वो उसको ये कहते हैं कि देखो तुम उसको कह दो जाके कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहने वाले, हम पहाड़ों पे चले जाएँगे, लेकिन तुम जो हमारे ऊँट तुमने मेरे 200 लिया ना, तुम मुझे वो वापस कर दो।
अब जो नुमाइंदा था ना वो बड़ा हैरान हुआ कि ये तो अपने ऊँटों के पीछे लग गए, इन्होंने तो खाना काबा की कोई बात नहीं की। उसने कहा कि अच्छा तो आप मेरे साथ चलो, आप खुद ही जाके क्योंकि पास ही तो है जगह, आप वहाँ पे जाके उनसे खुद ही बात कर लो। अब अबू मुत्तलिब जो थे ना वो उस गाइड के साथ वो नुमाइंदे के साथ चले जाते हैं। अब वो जाके वहाँ पे देखते हैं हाथी इतने बड़े-बड़े और आर्मी इतनी बड़ी उनकी। तो उसके अब्रहा के टेंट में लेके जाते हैं तो अब्रहा जो है ना उनकी शख्सियत जो थी अबू मुत्तलिब की उससे इतना इम्प्रेस हुआ वो अपनी जगह से अब वरना सरदार ऐसे नहीं वो करते थे। जो सुपर पावर वाले होते थे वो तो किसी को लिफ्ट ही नहीं कराते थे। वो अपनी जगह से उठा और बल्कि जहाँ पे इनको बिठाया अबू मुत्तलिब को वहाँ पे उनके साथ बैठा और उनसे बात करना शुरू की। जैसे ही उसने उनसे बात करना शुरू की तो अबू मुत्तलिब ने बड़े आराम से कहा कि ठीक है जी हम तो आपका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं आपसे ये उन्होंने कहा अच्छा फिर तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे ऊँट मेरे जो हैं 200 वो मुझे वापस कर दें। अब्रहा का तो मुँह खुले का खुला रह गया कि ये क्या मतलब मैं तो इतना इम्प्रेस हो रहा था इनसे इनकी शख्सियत से तो ये तो अपने इसको अल्लाह के घर की कोई परवाह ही नहीं मतलब ये तो अपने ऊँट माँग रहा है। क्योंकि पीछे देखे छोटे-छोटे कबीले कैसे लड़े और मरे और किस तरह से कैदियों के साथ आ रहे हैं। अब अबरहा ने कहा कि ठीक है। अब उनको कहा कि मैं आपके ऊँट आपको वापस देता हूँ क्योंकि अब अबू मुत्तलिब ने उनको कहा कि अच्छा जब उसने ये कहा ना कि तो आप ऊँट माँग रहे हैं अपने, अब जबकि अल्लाह के घर की ऐसे बात है क्योंकि वो हैरान हुआ ना, तो अबू मुत्तलिब ने कहा कि देखो मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ, तो मैं अपने मालिक अपने ऊँट माँगने वापस आया। उस घर का मालिक वो असल में उसको इनडायरेक्टली वो मैसेज दे रहे थे। उस घर का मालिक तो वो अल्लाह है। वो अपना घर बचाएगा। मुझे इसलिए मैं अपनी चीज़ लेने आया हूँ क्योंकि वो मेरे मतलब मैं उनका मालिक हूँ। अब्राहा ने कहा ठीक है, उनको ऊँट वापस दिए। अब अबू मुत्तलिब जब वापस आते हैं तो लोग भागे उनके पास आए कि क्या मामला हुआ था, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग अपना-अपना सामान जो बेसिक सामान है लो, अपनी फैमिली लो और सारे पहाड़ों के ऊपर चले जाओ क्योंकि बहुत ह्यूज आर्मी है जो तुम्हारी तरफ आने वाली है। तो अच्छा अब क्या हुआ कि इन्होंने अबू मुत्तलिब ने चंद सरदारों को लिया और खाना काबा चले गए। खाना काबा जाकर जो दरवाज़ा था ना उसके ऊपर एक जैसे होता है ना राउंड सा एक कुंडा जिसको कहते थे, उस तरह से उस ज़माने में होता था। तो उन्होंने उसको पकड़ा और अल्लाह सुब्हानह तआला से दुआ की जो कि अक्सर जो तफ़सीर की किताबें हैं ना उसमें उनकी दुआ भी मेंशन है कि अल्लाह ये आपका घर है। ए अल्लाह आपकी इजाज़त से आने वाला ही इस घर में आ सकता है। आप जिसे आने की इजाज़त देते हैं सिर्फ़ वही आ सकता है। अल्लाह इनके प्लान को अपने प्लान पर हावी नहीं करना। ए अल्लाह आपके अलावा किसी से हमें उम्मीद नहीं है। ए अल्लाह इस घर का दुश्मन आपका दुश्मन है। ए अल्लाह अपने घर को तबाह होने से बचा लें। फिर तारीख़ की किताबों में ये आता है कि उसके बाद अबू मुत्तलिब और वो जो साथी थे वो भी पहाड़ के ऊपर चले गए। अच्छा जी, अब क्या था कि अब्रहा को अल-मुग़म्मिस में ये जहाँ पे रुका है ना अल-मुग़म्मिस में ये पता चल गया कि सब लोग पहाड़ों के ऊपर चले गए हैं। अब उसको लगा ये तो बहुत आसान है, अब तो आराम से जाऊँगा और मैं जो जिस मकसद के लिए आया हूँ उसको वो पूरा कर दूँगा, सुबह-सुबह हम लोग निकलेंगे। अब क्या हुआ कि नुफ़ैल इब्न हबीब जो थे ना, उन्होंने क्या किया कि वो निकले वो क्योंकि हाथी उधर ही थे, तो उनका जो हाथी साथ आए थे ना, उनका भी एक सरदार हाथी अब्रहा के साथ आया था जिसका नाम महमूद आता है। क्योंकि उस ज़माने में भी ना इन्होंने नाम रखे होते थे, फिर इसी तरह से वो उनकी पूरी नस्लों के नाम याद करते थे कि महमूद का बाप कौन था, तो महमूद के बच्चे कौन थे, तो इस तरह से नस्लों के इनके नाम याद होते थे इन लोगों को। अच्छा, इसने महमूद जो था वो हाथियों का सरदार था। तो जो नुफ़ैल इब्न हबीब जो थे ना, नुफ़ैल इब्न हबीब, सॉरी मैं तेज़ी से बोलती हूँ तो वो इब्न काट रही थी। अच्छा, उसने क्या किया कि जो महमूद था उसके कान में जाके विस्पर किया कि महमूद बैठ जाओ या यहीं से वापस लौट जाओ जहाँ से तुम आए हो क्योंकि तुम अल्लाह के मोहतरम शहर में दाखिल होने वाले हो। अब नुवाइफल जो था ना, वो इस मुकाम से भागने में कामयाब हो गया।
اور ابرہہ نے اتنی پرواہ نہیں کی کیونکہ اس کو اب پتا تھا کہ اب تو ہم پہنچ گئے ہیں، میں اپنا جس مقصد کے لیے آیا ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو یہ پھر وہاں پہ مکہ پہنچا تو یہ بھی پہاڑ کے اوپر اور لوگوں کے پاس چلا گیا. اچھا جی، اب پہاڑ پر چلے گئے جہاں پہ قریش کے لوگوں نے پناہ لی تھی. اب یہاں پہ آپ دیکھیے وادی محصر، محصر ہا اور سواد کے ساتھ ہے، میم ہا سواد را. وادی محصر میں تک یہ فوج پہنچی. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر کے دوران تیزی سے گزرتے تھے، کیونکہ یہاں اس مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سزا کا آغاز ہوا تھا وہ اسی مقام سے ہوا تھا. اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہاتھی جو تھے نا انہوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا. وادی محصر میں کہتے محمود بیٹھا، باقی سارے ہاتھی، کیونکہ وہ سردار تھا، وہ باقی سارے ہاتھی بھی بیٹھ گئے. اب لوگوں نے بڑی کوشش کی، آرمی اس کی ابرہہ نے کہا کہ ان کو چین کرو اور ان کو اٹھاؤ زبردستی. اچھا، جب وہ اٹھاتے تھے سارے ہاتھی ساتھ اٹھ جاتے تھے، اور جیسے ان کا منہ یمن کی طرف کرتے تھے تو وہ چلنا شروع ہو جاتے تھے، جیسے مکہ کی طرف کرتے تھے پھر وہاں نیل ڈاؤن ہو جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے. اب ان فوج کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں. اب کہتے کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ محمود اٹھا، اس نے اپنا منہ یمن کی طرف کیا اور بھاگنا شروع کیا. اور جیسے محمود بڑا ہاتھی جو ان کا سردار تھا وہ بھاگا، پیچھے سارے ہاتھی بھاگنے شروع ہو گئے اور وہ یمن کی طرف بھاگ رہے ہیں. اب ابرہہ کو یہ تھا کہ کوئی بات نہیں، اس کی بھی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کو تو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ پہاڑ پہ چلے گئے، ہم نے جانا ہے اور جا کے ہم نے جو کعبہ ہے اس کو گرا دینا ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ آگے جب سٹوری شروع ہوتی ہے تو ہسٹورین لکھتے ہیں کہ اس وقت محمود نے یمن کی طرف رخ کر لیا، دوڑنا شروع کیا اور سارے ہاتھی وہاں سے چلے گئے. ٹھیک ہے، اب کیا تھا کہ اسی وقت کہ ابرہہ کی فوج نے دیکھا کہ ایک بادل، بلیک کلر کا بادل ان کو نظر آیا کہ بادل تیزی سے ان کی طرف آ رہا ہے. وہ بادل اصل میں چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ تھے. ہم پڑھتے ہیں نا قیامت کے دن، یہ تو عذاب کے لیے آ رہے تھے نا، کہ قیامت کے دن جو مومن ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ کے احکامات ماننے والے ہیں، تو قیامت کے دن جھنڈ سورۃ البقرہ کے لیے آتا ہے نا، تو وہ پرندوں کے جھنڈ کی طرح ان پہ سایہ کریں گے تاکہ ان کو گرمی نہیں لگے، سورج کیونکہ اتنا نزدیک ہوگا. اسی طرح سے انہوں نے دیکھا کہ پرندوں کے جھنڈ آ رہے ہیں ان کی طرف، اور یہ آتے آتے انہوں نے فوراً، ان کو ملینز آف ملینز برڈز تھے اور ان کی پوری آرمی کو انہوں نے جیسے وہ کر دیا، ان کے ارد گرد آ گئے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ایسے پرندے تھے جو انہوں نے پہلے نہیں دیکھے تھے، کیونکہ یہ تو پہاڑوں کے اوپر تھے نا، تو یہ دیکھ رہے تھے کہ پہلے نہیں دیکھے تھے. کہتے ہیں کہ یہ شکاری والے جیسے ہوتے نا اس طرح کے، اور پھر ان کے چہرے جو تھے وہ گھوڑے کی شکل کے تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ پرندے جو تھے نا، یہ ان کی تین پتھر تھے، ایک چونچ میں تھا، ایک پنجے میں، ایک پنجے میں تھا. اور یہ پتھر جو تھے یہ دال کے دانے سے بھی چھوٹے تھے، اور سجیل کا لفظ آتا ہے نا، تو یہ دوزخ کے بیسیکلی جیسے کہتے ہیں نا گندک کا ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جاتی ایک دم سے آگ لگا دیتے، اس سے یہ دوزخ کے سجیل کے وہ پتھر تھے جو ان کے چونچوں میں تھے اور پنجوں میں تھے. اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے حکم سے ان پرندوں نے ان پتھروں کو ابرہہ کی جو فوج تھی نا اس پہ انہوں نے حملہ کر دیا. اور کہتے پے در پہ، مطلب ایک جھنڈ آتا تھا پھینکتا تھا، پھر دوسرا جھنڈ آتا تھا، پھر ایک پھینکتا تھا، پھر دوسرا آ جاتا تھا. مطلب پورے پرندے اسی طرح سے اڑتے جاتے تھے اور ان کے اوپر وہ پتھر جو تھے وہ پھینکتے تھے. اور جیسے ہی پتھر پھینکتے تھے وہ پتھر جہاں پہ لگتا تھا دوسری طرح سے نکل جاتا تھا. اب تو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں نا، جیسے بلٹ گولی کوئی مارتا ہے تو آر پار ہو جاتی ہے، اس طرح سے تھا. اور کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس کو یہ پتھر لگتا اس جگہ پر وہ سکریچ کرتا، جیسے سکریچ کرتے ہیں نا، تو وہاں سے اس کی سکن شیڈ ہونی شروع ہو جاتی تھی. اور جہاں سے سکن شیڈ ہونی شروع ہو جاتی تھی وہاں سے گوشت اندر کا گرنا شروع ہو جاتا تھا، خون بہنا شروع ہو جاتا تھا، اور وہ انسان وہیں مر جاتا تھا. اب 60,000 کی آرمی، اب دیکھیں کعبہ کی کہتے ہیں گلیوں میں خون گوشت ان کا بکھرا ہوا تھا اور ہڈیاں تک بکھری ہوئی تھی. ابرہہ کے جسم پر بھی گوشت شیڈ ہو رہا تھا، اس کے عذاب بھی کٹ رہے تھے. اللہ کی شان یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ کی شان یہ کہ ابرہہ مرا نہیں،
وہ اسی تکلیف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پلان تھا نا اس کے مطابق وہ واپس یمن کی طرف بھاگا، ساتھ اس کے کچھ فوجی تھے۔ وہاں پہ جا کے اس نے ابراہہ نے اپنے جو ساتھیوں کے ساتھ گیا تھا یمن پہنچا، اور اس نے وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو وہ ساری سٹوری جو یہاں پہ ہوئی تھی اپنی زبان سے سنائی ہے۔ انتہائی عبرتناک حالت میں پہنچا۔ ابراہ کی زبان سے یہ سارا واقعہ یمن والوں نے سنا، اس کی حالت کا یہ اندازہ لگایا کہ اس کا یہ حال